ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا خواب دیکھا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بہت بڑا ترازو زمین پر آیا، جس کے ایک پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پلڑا وزنی ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اسی پلڑے میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسرے پلڑے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا پلڑا وزنی ہوا۔ پھر اس کے بعد اس ترازو کو دوبارہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ خواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ بے چین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تمہارے درمیان نبوت قائم رہے گی، یعنی میں زندہ رہوں گا، پھر میرے وصال کے بعد خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ حکومت اور خلافت اگر کسی خاص قبیلے اور خاص خاندان کا حق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوبوں اور ولایتوں کی حکومت میں بنی ہاشم کے سوا کسی دوسرے کو عامل بنا کر نہ بھیجتے، اور فوجوں کی سپہ سالاری سوائے بنی ہاشم کے کسی دوسرے کو عطا نہ فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی کم کسی ہاشمی کو فوج کی سپہ سالاری یا کسی ولایت کی حکومت پر مامور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ذاتی قابلیت کے موافق لوگوں کو سرداریاں اور حکومتیں عطا فرمائیں۔ امام بخاری صحیح سند کے ساتھ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 40 سال تک قائم رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تینوں خلفائے راشدین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن علیہ السلام کے خلافت کے ادوار کو جمع کیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 40 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور پھر خلافت کا ملوکیت میں تبدیلی کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے کی بجائے ان کے خلاف ہی محاذ شروع کر دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور ان کے قاتلین سے بدلہ لینے کا بہانہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو منظور نہ کیا، اور ان کی خلافت کو کامیاب بنانے کی بجائے ایک ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمائشوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا، جبکہ خلافت کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری تھا۔ امام طبری اور ابن خلدون اور اس کے علاوہ امام رازی کی بھی کئی روایات میں یہ سند ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اور میں بنو امیہ کے بندروں کو اپنے منبر پر ناچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بنو امیہ کے دور میں اہل بیت اطہار اور خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ کوفہ کی مساجد کے ممبروں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر لعنت اور سب و شتم کروانا، اور بنو امیہ میں ان لوگوں کو فضیلت اور اہمیت دینا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت اور سب و شتم کرتے اور کرواتے تھے۔ اکابر تابعین، تبع تابعین اور صحابیوں کا قتل عام کرنا، اور اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید ملعون کو اپنا جانشین مقرر کر دینا، جبکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے قابل نہیں،
اور وہ اسلام سے اور اس کے اصولوں سے کوسوں دور ہے، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دینا اور اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لینا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کرنا اور صلح کی شرائط کو پورا نہ کرنا، اور بعد میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ زہر دے کر شہید کروا دینا، یہی نہیں بلکہ اقتدار اور حکومت کے تخت کے لیے خانوادہ رسالت کو تپتے ریگستان میں ذبح کر دینا، یہ تاریخ کے وہ حقائق اور تلخ حقائق ہے جو کبھی چھپ نہیں سکتے۔ بنو امیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کروانے اور طعن و تشنیع کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ منورہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس آتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں مروان بن حکم جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان بن حکم نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کھینچا، لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے ہی سنت کے خلاف خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو بدل دیا۔ مروان بن حکم نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ باخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان بن حکم نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد مسجد میں نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ہی خطبے کو فرض کر دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ نماز کے بعد اس لیے مساجد میں نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ یہ ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرواتے تھے، چنانچہ لوگ نماز ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے تھے، لیکن ان بدبختوں نے نماز سے پہلے ہی خطبہ کروانا شروع کر دیا تاکہ لوگ خطبے میں بیٹھیں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن اور سب و شتم کروا سکیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان پہلا شخص تھا جس نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح مغیرہ نے اسے بحوالہ ابراہیم روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جمعہ کے روز بیٹھ کر خطبہ دینے والا سب سے پہلا شخص معاویہ بن ابی سفیان تھا، اور ابو ملیح نے بحوالہ میمون بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے والا شخص معاویہ بن ابی سفیان تھا اور لوگوں نے بیٹھنے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اسی زمن میں امام طبری رحمۃ اللہ ایک روایت لے کر آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک دفعہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مگن تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور میرے کاندھے کو تھپ تھپایا اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، میں اس سے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انہیں دیا تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر بعد ان کو دوبارہ بھیجا تو پھر معاویہ بن ابی سفیان نے وہی جواب دیا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔
جب تیسری مرتبہ بھی معاویہ بن ابی سفیان نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جواب دیا تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وہ خلاف سنت کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی بجائے بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔